السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چلیے آج کا واقعہ سنتے ہیں۔ انار کا باغ اور اولاد کے عروج کا راز، سچا واقعہ۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام مبارک تھا۔ یہ مبارک شخص انار کے باغ میں لمبے عرصے سے پہرے داری کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ انار کے باغ کے مالک کچھ مہمان کو لے کر انار کے باغ میں پہنچے اور اپنے ملازم یعنی مبارک سے کہا کہ انار کے کچھ پھل توڑ لاؤ، میٹھے پھل لانا تاکہ مہمان کو کھلائیں گے۔ یہ ملازم مبارک اپنی جگہ سے اٹھا اور انار کے پھل توڑ لائے۔ جب انار کے پھل توڑ کر لائے تو وہ پھل نہایت ہی کھٹے نکلے۔ مالک نے کہا کہ جاؤ دوسرا انار توڑ کے لاؤ، اس لیے کہ یہ انار کھٹے ہیں۔ مبارک اٹھا اور دوسرے درخت سے جا کر انار کے پھل توڑ لائے۔ جب وہ درخت سے پھل توڑ کر لائے تو یہ پھل بھی کھٹے نکلے۔ تو مالک سخت ناراض ہوا اور کہا، تم اتنا دن سے باغ میں رہتے ہو، تجھے اب تک پتہ نہیں ہے کہ کون سے درخت کا کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے؟ اتنا دن سے تم کیا کرتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں معلوم ہے؟ تو مبارک نے جو جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، مالک صاحب، آپ نے ہمیں انار کے باغ کا پہرے داری کرنے کا ذمہ داری دی ہے، انار کے پھل کھانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ جواب سنتے ہی مالک چونک گیا، ان کو ڈپریشن میں ڈال دیا، سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ بات ہے کیا، یہ بات کہی کیا انہوں نے۔ یہ بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، مالک نے ان کی ایک بیٹی تھی جو جوان تھی، وہ رشتے کی تلاش میں تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو اپنی بیٹی سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، یعنی میں تم کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو مبارک نے کہا کہ یہودی لوگ شادی کے لیے لڑکی کے مالداری کو دیکھتا ہے اور عیسائی لوگ شادی کے لیے لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور امت محمدیہ شادی کے لیے تقوی اور دینداری کو دیکھتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد مالک کو اندر سے پورا متاثر کر دیا، اپنی طرف کھینچ لیا مبارک نے اپنی مالک کو۔ یہ سننے کے بعد دونوں بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد یہ مالک اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد یہ بات اپنی بیوی سے سنایا، اپنی اہلیہ کو سنایا۔ ان کی اہلیہ بھی یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ان دونوں کا نکاح، یعنی مالک کی بیٹی اور یہ مبارک ملازم جو انار کے باغ میں کام کرنے والا تھا، ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اور نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جوڑی میں بے شمار برکتیں رکھی۔ اس میں ایک اولاد عطا کیا جس کا نام امام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ یہ بعد میں جا کر بڑے محدثین میں سے ہے، جس کو آج عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس واقعہ کا پورا خلاصہ اور لب لباب ہمارا یہ ہے سنانا کہ جب ماں باپ سچا ہو، ماں باپ صحیح راستے پہ ہو، تو اخلاق اگر اچھے ہو تو اولاد بھی پاک باز دنیا میں آتے ہیں، ان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، وہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، وہ سچائی کے راہوں پہ چلتا ہے، وہ ہدایت کے راستوں پہ چلتا ہے، والدین کے فرما بردار ہوتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، چگلی سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جبکہ ماں باپ نیک ہو۔ اور اگر ماں باپ نیک نہ ہو اور حرام کمائی کا مال کھلایا گیا ہو، پھر اولاد نافرمان ہوتا ہے، پھر اولاد چگلی کرنے والا ہوتا ہے، پھر اولاد سود کھانے والا ہوتا ہے، پھر اولاد جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، پھر اولاد شراب پینے والا ہوتا ہے، پھر یہی اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکالنے والا ہوتا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائیے، اپنی اولاد کو وہ چیز کھلائیے جو اللہ نے پاک اور پاکیزہ بنایا، اپنی اولاد کو وہ چیز کھلائیے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور اپنی اولاد کو ان چیز سے بچائیے جو حرام ہے، جو خراب ہے،
جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔